الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن استخدار يعود إذا مرض ويشرب إذا مات ويجيب إذا دعا ويسلم عليه إذا لقيه وينصح له إذا غاب وشهد. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور حدیث شریف پڑھی. قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتانی ہے، غور سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا تھا، اس امت سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے یہ کہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ ہی کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ساری غلطی کو معاف کر دیں گے قیامت میں، شرک کی غلطی کی معافی نہیں ہوگی. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ نے مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ نے مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. انما المشرکون نجس. بے شک مشرک ناپاک ہے. واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. جو نماز چھوڑ دیتا ہے مشرک ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. لا تعبدون الا اللہ. صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. جو بھی عبادت ہے اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شرط ہے کہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے. لا تعبدون الا اللہ. کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ ہی کی. وبالوالدین احسانا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا مطلب دونوں ہے. اللہ نے ویسا دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی پورا خیال رکھے، اور اخروی اعتبار سے بھی اگر دین پر نہ چلتے ہوں تو ان کے لیے دعا کرے. اسے اللہ والوں سے دعا کرائے کہ وہ نیک بن جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں باپ تمہارے جنت ہے، جہنم. ماں باپ کی رضا جنت، ماں باپ کی ناراضگی جہنم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، کامیابی کا دروازہ ہے. اب جنت کے دروازے پر باپ کھڑا ہو جائے گا تو جنت میں نہیں پہنچ سکے گا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے ماں باپ دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک حدیث شریف میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو کہا ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ تو پھر کہا ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ تو ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ تو باپ کا. ماں کا درجہ زیادہ ہے. کیوں؟ کہ ماں اپنے اندر رکھتی ہے، پھر دنیا میں آئے تو خون پلاتی ہے، پوری خدمت کرتی ہے. جتنی خدمت ماں کرتی ہے اتنا خدمت باپ نہیں کر پاتا. اس لیے ماں کا درجہ زیادہ ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت سے واقعات ہیں. ایک مرتبہ ایک بدماش شخص نے اپنے باپ کے گردن میں رومال ڈال کر کے روڈ تک دور تک کھینچ کے لے گیا. تو باپ نے کہا بیٹا اس سے آگے نہ کھینچ ورنہ تیرا بیٹا تجھے کھینچے گا، تو ظالم بن جائے گا. کہا کہ ابا، کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا ابا ہم ظالم یہاں تک کھینچنے پر نہیں بنے. کہا نا، میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک کھینچ کے لایا تھا، اس کا بدلہ مجھے مل گیا. اب اس سے آگے تو کھینچے گا، تیرا بیٹا تجھے کھینچے گا. تو جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے اولاد اس کو تکلیف دے گی، یہ طے ہے. یہ اولاد نہیں رہی تو دوسرے کو پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ. جو ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اولاد ہوگی تو اس کی خدمت کرے گی. اولاد نہیں ہے دوسرے لوگ اس کی خدمت کے لیے اللہ پیدا کر دیں گے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے. ایک لڑکی کی شادی ہو گئی تو قصور ہمیشہ بیوی کا ہوتا تھا. اب ماں ساس پتوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو قصور ہمیشہ بیوی کا ہوتا تھا، لیکن ماں کو ڈانٹ دیا کرتا تھا. ماں برداشت بہت کرتی ہے، کرتی رہی. ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا قصور ہمیشہ بیوی کا رہتا، ڈانٹتا مجھے ہے. بیٹا تو کوڑھی ہو کے مرے گا، میرا جنازہ تجھے نصیب نہیں ہوگا.
آنکھوں کا سچا دیکھا واقعہ ہے، پورے بدن میں کوڑ پھوٹ گیا، ماں کا جنازہ نصیب نہیں ہو سکا، اتنا بیمار تھا، ماں کا انتقال ہوا، اتنا بیمار تھا کہ اٹھ کے بیٹھنا مشکل تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ ماں باپ دعا کرے تو قبول، بد دعا کرے تو قبول۔ ماں باپ کی دعا تیر جیسے لگتی ہے، خصوصی طور پر باپ کی دعا تیر جیسے لگتی ہے، اس لیے ماں باپ کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے اولاد کو، اور بد دعا دی نہیں جاتی ہے، لی جاتی ہے، دعا دی نہیں جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ یا اللہ میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا، اس سے ہم ملنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ایک بکری چراتا ہے وہی ہوگا۔ اس کے بعد تشریف لے کے کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کہا کہ ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، انبیاء کے مہمان، نبی کا مہمان ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی کا بستر بھی خراب ہو چکا ہے، تو بستر کو دھویا اور ان کو نہلایا، پھر کھاٹ کو دھویا، پھر دوسرے کھاٹ پر رکھا، پوری خدمت کی، اس کا کھانا بن گیا تھا، اپنے منہ میں چبا کر کے بوڑھی اماں کو کھلایا، اور اس کے بعد یہ پوری خدمت کر لیا، تب جا کر کے دسترخوان لگایا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آئیے تشریف لائیے، کہا اتنی دیر سے خدمت کر رہے تھے، کون ہے؟ تو میری ماں ہے، پوری خدمت میں ہی کرتا ہوں، تو میری ماں دعا دیتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، میں تمہارا جنت میں ساتھی ہوں گا، میں تمہارے عمل کو دیکھنے آتا، کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تم میرا ساتھی جنت میں بن جاؤ گے، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ وبالوالدین احسانا وذی القربی، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے، رشتہ دار کا بھی پڑوسی کا بھی، اس کا بھی دو حق ہے کہ دنیاوی مدد بھی کر دے اور دینی مدد بھی کر دے، یعنی اگر پیسہ ہمارے پاس ہے تو اس کے بچے کو حافظ علی قاری مفتی قاضی دین کا داعی اللہ والا بنا دے۔ وذی القربی والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی بھی دنیاوی مدد کرے، اور یتیم بچہ ہے بچی ہے تو اس کو حافظہ، لڑکا کو حافظ عالم قاری مفتی قاضی دین کا داعی بنا دے، لڑکی ہے تو حافظ عالم دین کا داعی اللہ والی بنا دے، تو دونوں طرح سے خدمت کرنا ضروری ہے۔ والیتامی والمساکین، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی بھی مدد کرے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی مدد کرے، کہ وہ غریب کا بچہ ہے تو حافظ عالم قاری مفتی قاضی دین کا داعی اللہ والا بنا دے، جیسے بچی ہو یا بچہ، بچی کو حافظ عالم دین کا داعی اللہ والی بنا دے، تو اس طریقے سے دینی دنیاوی دونوں مدد کرنا۔ والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور اچھی باتوں پر خود بھی عمل کرے، دوسروں کو اچھی باتیں بتاتا رہے، خود بھی بری باتوں سے بچتا رہے، دوسروں کو بری باتوں سے بچاتا رہے۔ واقیم الصلاۃ، پابندی سے نماز پڑھتا رہے، نماز کی معافی نہیں ہے، عورت کے لیے تو ہر مہینے کچھ معاف بھی ہے، لیکن مرد کے لیے کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں 5 وقت کی نماز تک بے ہوش رہا، ہوش نہیں آیا تو 5 وقت کی معاف ہوگی، لیکن اس کے علاوہ معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھے لیٹ کے پڑھے، عورت کے لیے بھی کھڑے ہو کے نہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھے لیٹ کے پڑھے، لیکن پڑھنا ضروری ہے، جب تک کہ اشارے کی طاقت ہے جب تک کہ پڑھنا ضروری ہے، بالکل اتنی طاقت نہیں کہ اشارہ کر سکے، اتنی کمزوری آ گئی، پھر اس کا فدیہ ہے کہ نماز کا فدیہ 5 وقت کی نماز کا 5 فدیہ ہوا، 1 فطرہ کے برابر، 1 کلو 700 گرام گیہوں۔ اگر نماز انتقال کر گیا، ایک لڑکا تھا تو اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو مفتی زرولی صاحب سے جا کے پوچھا حضرت سے کہ حضرت دیکھیے نا ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے ابا بہت مالدار ہیں، بہت زیادہ مالدار ہیں، لیکن اللہ کی شان کے صرف جمعہ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے، حج بھی نہیں کیے، تب کیا کریں ہم کہ جیسے ابا پٹائی سے بچ جائیں؟ تو کہا کہ 6 وقت کا فدیہ ادا کرو، فجر کا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عشاء میں 4 رکعت فرض، 3 رکعت وتر کا بھی، تو 6 فدیہ یعنی 1 کلو 700 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ تو اس طریقے سے رمضان کا بھی 1 روزے کا 1 فدیہ، رکھ کے توڑ دیا ہو تو پھر تو بہت سخت سزا ہے اس میں، لیکن نہیں رکھا ہے روزہ،
ایک روزے کا ایک فدیہ، یعنی بس 1 کلو 700 گرام گیہوں اور یا اس کی قیمت کم سے کم، یا گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک فدیہ، ایک روزے کا ایک فدیہ ایک فطرے کے برابر. تو اس طریقے سے پھر جو ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو جتنے سال سے زکوٰۃ نہیں دی ہے مالدار ہیں تو جوڑ کر کے 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے نکالو اور حج بدل کروا دو. تو لڑکا نیک تھا اس لیے کروایا، بہت سے غریبوں کا فائدہ ہو گیا، بہت مالداروں کا. میں یہ ہے کہ بہت پھر حج بدل کرایا تو مولوی صاحب کو بھیجا حج کرنے کے لیے تو اس کو بھی فائدہ ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب جو ہے کہ ایسی اولاد تو شاید کوئی ہو. اس لیے ضروری ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو 3,35,54,432 نیکیاں ملتی ہیں. ایک وقت کی جماعت چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے تو 2,88,00,000 سال تک جنت میں جلنا پڑتا ہے. بڑا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے. پھر تفصیل بعد میں کبھی بتائیں گے. جو 5 وقت کا نمازی اس کا بڑا نام ہے، رزق کی تنگی ہٹ جائے گی، اللہ کا فرمان ہے. جو 5 وقت کا نمازی اس کا بڑا نام ہے، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا. اس میں شک و شبہ کا کیا کام ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کا بڑا نام ہے. دائیں ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا، بائیں ہاتھ کا کیا کام ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی اس کا بڑا نام ہے. پورے صراط سے بجلی کی طرف گزر جائے گا، رکنے کا کیا کام ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی اس کا بڑا نام ہے. بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اللہ کا انعام ہے. دین سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض عام ہے. ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا بہت اونچا مقام ہے. جو اللہ کا ہو گیا اس کا تو بڑا نام ہے. آنے دو ملک الموت کو، پھر ڈرنے کا کیا کام ہے؟ جو 3 چیلا لگائے اس کا تو بڑا نام ہے. کام کرنے کا ڈھنگ آ جائے گا، جو دین کا اصل کام ہے. جو دین کا داعی بن گیا اس کا تو بڑا نام ہے. ہزاروں کو جنت میں لے جائے گا، اس سے اچھا کیا کام ہے؟ دین کی داعی جتنا دعوت دے گا تو اتنے جتنے لوگ اس کے کہنے کی وجہ سے دین پر چلیں گے سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، قبر میں تھک پہنچتا رہے گا. تو اس کا خیال رکھنا ہے. واقعی مسئلہ واتو الزکات، اللہ نے پیسہ دیا تو زکات ادا کرتا رہے. ثم تولیتم الا قلیلا معرضون. اور جس کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا مکہ مدینہ جا سکے، بیچ میں بچوں کا بیوی بچوں کا خرچہ موجود ہے، اس پر حج بھی فرض ہے. تو اس طریقے سے ان باتوں پر عمل کرے گا کامیاب ہو. جن لوگوں نے عمل کیا کامیاب ہوئے، ہم لوگ بھی عمل کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. جن لوگوں نے عمل نہیں کیا ناکام ہوئے، ہم بھی ہم لوگ نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.